12 حصے اللہ نے بیان کیے کہ کس کس طرح تقسیم ہوں گے. پہلا فرمایا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اور مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے حصے کے برابر. مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے حصوں کے برابر. 2 حصے، دو عورتوں کو 4 روپے ملے تو اتنا مرد کا حصہ ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیا ہے نا؟ سیدھی صاف بات فرما دیتے کہ لڑکے کو 2 لڑکی کو 1 گنا. یہ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ جو ذہنیت تھی جب قرآن نازل ہوا تھا تو کوئی لڑکیوں کو حصہ دیتا ہی نہیں تھا سرے سے. وہ کہتے تھے جو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور جو لڑتا ہے حصے اس کے لیے، عورتوں کے حصے تھوڑے ہی ہیں. اللہ نے بتایا کہ اصل حصہ عورت کا ہے، اور جتنا 2 حصے عورتوں کے بنتے ہیں پھر 1 مرد کو تم دو گے. اصل میں عورتوں کے حصے پہلے نکالو. دیکھا ہے؟ سمجھ آئی؟ ہے نا خدا کی کتاب؟ کوئی آدمی ایسے لکھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اتنا ملے گا جتنا 2 خواتین کو ملتا ہے، جس کا مطلب ہے خاتون کا حصہ اصل ہے. وراثت سے محروم کرنا ہو نہیں سکتا. تو پہلا مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ میت کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں سب ہوں تو پھر دیکھو لڑکے کو لڑکی سے 2 ملے گا، بھائی کو بہن سے 2 حصہ ملے گا. ایک بات کلیئر ہو گئی. 4 چیزیں ہیں جو وراثت کی تقسیم میں مانع ہو جاتی ہیں. دین کا اختلاف، ارتداد، باپ مرتد ہو گیا یا بیٹا مرتد ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. ایک، قتل عمد میں وارث نہیں ہو سکتے. بیٹے نے باپ کو یا باپ نے بیٹے کو قتل کیا اور قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا ہے. بیٹے نے اگر باپ کو کیا تو بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی. ہاں اپنے دفاع میں مارا گیا، مثلا بیٹے نے حملہ کر دیا اور باپ نے اپنا دفاع کیا، یا اس کے برعکس صورتحال ہوئی، وہ الگ مسائل ہیں اس کے، لیکن حقیقتاً اگر قتل کرے گا اپنے باپ کو وراثت سے محروم قرار دیا جائے گا. اور اختلاف ہے دارین کا، ایک آدمی دارالحرب میں ہے اور ایک دارالاسلام میں ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں پہنچے گی. اور چوتھی بات ہے غلامی کی. وہ لمبے مسائل ہیں، اس زمانے میں ہوتے نہیں، اس لیے اسے چھوڑیے. ہمارے زمانے میں تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ اختلاف دارین اور دارالحرب اور دارالاسلام، اگر اس کا اختلاف ہے تو بھی وہ وراثت میں ایک دوسرے کے اہل نہیں ہوں گے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، دوسری صورت بیان کی ہے کہ لڑکا کوئی نہ ہو اور لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں کسی آدمی کی 2 یا 2 سے زیادہ. تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر بیٹیاں ہوں، لڑکیاں ہوں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ. فوق اثنتین 2 سے زیادہ، یعنی 2 بھی اس میں شامل ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے ثُلُثَا مَا تَرَکَ، جو کچھ چھوڑ کے وہ گیا ہے دنیا میں، اس کا ثلثا، اس کا 2/3. ہر بچی کو 1/3 حصہ ملے گا. 1/3 ایک کو مل جائے گا اور 1/3 دوسری بچی کو مل جائے گا. اگر وہ 2 لڑکیاں یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو پھر کل مال کیا ہوگا؟ اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 حصہ الگ کر لیں گے اور اس میں بچیوں پہ تقسیم ہو جائے گا، اور باقی جو اس کا 1/3 حصہ بچے گا نا، وہ حصہ والدین، شوہر، بیوی، باقی حصوں میں استعمال ہو جائے گا. ایک آدمی کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، لیکن بہرحال 1 سے زیادہ تھیں. 2 یا 3 یا 4، ان کے لیے 2/3 جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا ان کا حصہ، اور 2/3 میں جتنی بھی بچی ہیں ان کے حصے آ جائیں گے، اور باقی جو مال ہے وہ پھر والدین، شوہر، بیوی، جو بھی اس کا زندہ ہے. ماں کا انتقال ہو گیا ہے، 2 بچی ہیں تو ان میں پیسہ چلا گیا 2/3، اور باقی جو ہے وہ اس کے شوہر کی طرف چلا جائے گا، بیٹوں کی طرف چلا جائے گا، یا جہاں بھی اس نے تقسیم کرنی ہے. یہ تیسری تقسیم دیکھیے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اس کی لڑکی صرف 1 ہے، فَلَهَا النِّصْفُ،
تو اس بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، نصف حصہ اس لڑکی کا ہو جائے گا اور بقیہ دیگر ورثاء کا ہو جائے گا۔ اور فرض کر لو دیگر وارث کوئی موجود ہی نہیں ہے تو یہ مال بھی اسی لڑکی کی طرف آ جائے گا، کل کی وارث اپنے باپ کی بن جائے گی۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ پہلے تو اسے دیں گے آدھا حصہ، پھر باقی ورثاء کو تلاش کرنا ہے، باقی کوئی وارث ہے ہی نہیں، پھر یہی 1/3 جو ہاف تھا 50% تھا، یہ پھر واپس اسی کی طرف چلا جائے گا اور بچی پورے مال کی وارث بنے گی۔ تین چیزیں۔ چوتھا دیکھیے، ان تینوں صورتوں میں جو اب تک بیان ہوئی ہیں نا، پہلی صورت یہ تھی نا کہ لڑکے اور لڑکیاں 1 اور 2 کی ریشو سے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ لڑکا کوئی نہ اور صرف لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 انہیں ملے گا، اور تیسری صورت یہ تھی کہ ایک ہی لڑکی ہے تو اسے ہاف ملے گا، اور پھر اگر کوئی وارث نہیں ہے تو پھر ان تینوں صورتوں میں میت کے والدین اگر زندہ ہوں گے تو ان والدین کو، ان دونوں کو کل جو ہے اس کا سدس چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ واحدتن، اور اگر وہ لڑکی اکیلی ہے فلاح نصف، اس کو نصف دیا جائے گا بچی کو، اور ہم نے بتایا دیگر ورثاء نہیں ہے تو پھر باقی بھی حصہ لوٹ آئے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اگر ان کے والدین زندہ ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس صورت میں انہیں 1/6 حصہ ملے گا، مما ترکا، جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے۔ اگر چھوڑا ہے تو اس کا 1/6 حصہ انہیں مل جائے گا۔ تینوں صورتوں میں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، فرض کر لیجئے 1800 روپے تھے تو والدین کے 2 حصے بن گئے، ایک حصہ بن گیا 1800 میں، 2 حصے والدین کے بن گئے، ایک حصہ لڑکے کا بن گیا، 3، 2 حصے لڑکے کے بنے نا، ڈبل ہو گیا، تو 2 2 4 اور 2 بیٹیاں تھیں، 5 اور 6 حصے بن گئے۔ اب 1800 کو 6 پہ تقسیم کریں گے تو ایک حصہ 300 روپے کا پڑا نا، 300 روپے کا پڑا، تو 300 والد کو مل جائیں گے، 300 والدہ کو مل جائیں گے، 600 ہو گئے، اور 600 لڑکے کو مل جائیں گے، 1200 ہو گئے، اور 300 انہیں مل جائیں گے، 1800 اس طرح پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرماتے ہیں اللہ تعالی یہاں پر کہ ان ساری صورتوں میں میت کے والدین بھی اگر زندہ ہیں تو ان دونوں کا منہم السدس 1/6 حصہ الگ کر لو گے، اور وہ 1/6 حصہ جو ہے ملے گا، 1/6، اور بقایا جو بچ جاتا ہے، بقایا کتنا بچے گا؟ 5/4 بچے گا نا، 5/6 بچے گا، صحیح بتایا۔ 5/6 جو ہے یہ اور ورثاء کے کام آئے گا۔ جی، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے دونوں کو، جی، تو وہی 300 روپے ملے نا، یعنی 1/6 ماں کو ملا، 1/6 باپ کو ملا، نہیں، ہاں وہ ٹھیک ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے دونوں کو 1/6 اور 1/6، مطلب کہ 1/3 پہ یہی نکل گیا ٹوٹل جائیداد، جو کہ 33% جتنا بھی نکلے۔ پانچویں صورت یہ بیان کیا ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اچھا، یہاں ایک بات رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ان کے والدین کو پہنچے گا 1/6 حصہ، ان دونوں میں سے جو بھی ہیں، مما ترکا، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، ان کان لہو ولدن، اگر اس کی ہاں کوئی اولاد ہے، لڑکا ہو، لڑکی ہو، 1 ہو، 2 ہوں، جو اوپر صورتیں گزر گئی نا، اس صورت میں والدین کو 1/6 حصہ مل گیا، ان میں سے ہر ایک کو، جی ہر ایک کو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے اولاد نہیں ہے، اولاد اب ہے نہیں، یہ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو ماں باپ وارث ہوں گے اس کے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو حصہ ملے گا 1/3، یعنی اولاد، بہن بھائی کوئی نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں، تو والدہ کو کل کا 1/3 مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ والدہ کو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وَوَرِثَهُ
وارث ہوں گے ابواہ اس کے والدین، فلأمہ الثلث تو اس کی ماں کو ملے گا 1/3، اور بقیہ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ بقایا 2/3 جو ہے وہ تمام والد کا ہوگا، یہ مل جائے گا اسے۔ یہ اس صورت میں کیا بیوی کا ذکر نہیں، صبر یہ اس صورت میں کہ شوہر اور بیوی دونوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ موجود ہیں، یعنی اگر وہ موجود ہیں تو بیوی عورت کا انتقال ہو رہا ہے تو شوہر کو دیکھا جائے گا، اور مرد کا انتقال ہو رہا ہے تو بیوی کو دیکھا جائے گا، ان کا حصہ بھی الگ کریں گے، پھر اس کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ ان کا حصہ الگ کرنے کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے اس میں سے والدین کو ملے گا، اور والدین کی تقسیم اللہ نے فرما دی کہ فلأمہ الثلث اس کی ماں کو 1/3 حصہ دیں گے، اور اس کے باپ کو 2/3 حصہ۔ ٹھیک ہے؟ نہیں آگے بدل رہی ہیں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب یہ چھٹی صورت آئی، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ آسان زبان ہے کیا؟ بٹا نہیں سمجھ رہے، بائی 1/2 آ رہی ہیں آگے چیزیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اچھا 5ویں تقسیم کی کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ وَارِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث تو اس کی والدہ کو ملے گا 1/3۔ ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ہیں اس کے بہن بھائی سگے یا سوتیلے سب برابر ہیں، یہاں پر اخوہ کا جو لفظ ہے جمع استعمال فرمایا نا، لیکن یہاں وہ قاعدہ نہیں چلے گا کہ 2 کے بعد 3 جمع ہوتی ہے، بلکہ 2 بھی ہوں گے تو وراثت میں حکم یہی آ جائے گا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور ان کی والدہ کو ملے گا 6واں حصہ۔ یہ 6واں حکم اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو والدہ کو 6واں حصہ مل جائے گا، اور بقیہ جو ہے 5/6 5/6 حصہ وہ سارا والد کو مل جائے گا، اور بہن بھائی محروم رہیں گے۔ اس محرومی کو فقہا نے حجب لکھا ہے کہ یہ بہن بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے ماں کو، وہ کہتے ہیں اولاد کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی تقسیم کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، والدہ کو ملے گا حصہ، مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، اور دیکھو اس وصیت کے بعد، یوسی بہا جو مرنے والے نے کی تھی اسے نافذ کرنا، او دین یا قرض دینا ہو تو قرض دینا۔ اللہ تعالی نے یہاں پر پہلے حکم ذکر کر دیا ہے وصیت کے نفاذ کا، اور یہاں پر کر دیا ہے دین کا، قرض کا بعد میں ذکر کیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ قرض پر زیادہ زور دیتے ہیں بنسبت اس کی وصیت کے نفاذ پہ، امپلیمنٹیشن اس کی، اس سے زیادہ زور اس پہ دیتے ہیں کہ پہلے قرض ادا کیا جائے۔ یہی چیز ہے نا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ ہم قرض کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ان الدین قبل الوصیہ، کہ دیکھو وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرض ادا کرنا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو وصیت کا نفاذ پہلے ذکر کیا ہے اور قرض کو بعد میں، تو اتفاق کی بات ہے، ادروائز یہ نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے گا، وگرنہ بلکہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ چیز کی جائے گی۔ آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے پوتے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم میں سے کوئی نہیں جانتا، ایہم ان میں سے کون ہے، اقرب سب سے زیادہ قریب تمہارے نفع، تمہیں جس سے فائدہ پہنچے گا، والدین ہو یا اولادوں، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، کوئی نہیں جانتا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ کہاں سے پہنچے گا۔ اس لیے اللہ نے وراثت کی تقسیم اقربیت کی بنیاد پہ رکھی ہے کہ جو جتنا قریبی ہے اس کو زیادہ حصہ ملے گا،
کیسا ہی نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، کوئی اسے آگ نہیں کر سکتا۔ یہ شرن جو ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں یا بیٹی کو، کوئی اس کی ویلیو نہیں، کوئی اس کی صورت نہیں ہے، حصہ اسے پہنچ کے رہے گا۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ فرما دی کہ فریضۃ من اللہ، اور دیکھو یہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ تمہاری عقل میں بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا، اللہ نے یہ حصے بیان کر دی ہیں، بس دونوں باتیں ختم کر دی۔ ایک تو یہ کہ مال تقسیم ہوگا رشتہ داری اقربیت کی بنیاد پہ، ضرورت کی بنیاد پہ نہیں، کیونکہ اگر ضرورت کی بنیاد شریعت رکھ دے تو پھر تو پتہ ہی نہ چلے کسی کا۔ ایک آدمی کہتا ہے صاحب میری تو ضرورت ہے لیپ ٹاپ، اور دوسرا کہتا ہے کہ میری تو ضرورت ہے 5 دن آج شیرٹن میں رہنا، تیسرا کہتا ہے میری کوئی اور ضرورت ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کس کس کی ضرورتیں پوری کریں گے؟ اقربیت بنیاد اس کی اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے اسے سب سے زیادہ حصہ ملے، ایک، اور دوسرے یہ بتا دیا کہ فریضۃ من اللہ، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ نے اس تقسیم کو کر دیا ہے، حصے مقرر کر دیے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور دیکھو اللہ کیا ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اور علم اور حکمت اس کی مسلسل جاری ہے۔ یہ کانا جو ہے نا ماضی استمراری کے معنی میں ہے، یہاں استمرار کا مطلب کانٹینیوسلی، اللہ کا علم کانٹینیو ہے، ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے تھا اور آج نہیں ہے۔ اور اتنا زیادہ یہ چیز ہے کہ پہلے آیت کی شروع میں لفظ کہیں یوسی کو ملا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایسے 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 تقسیم کرنا، آخر پہ پھر کہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ایسے تقسیم کرو۔ 7ویں چیز بیان کی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، چھوڑ نہیں سکتے اس کو، یہ 12 صورتیں پوری کرنی ہیں، مگر نہ اور کل اور زیادہ سوچیں گے آپ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے، اب یہاں تک جو تھی نا ساری صورتیں اوپر، یہ نسب کی وجہ سے واجب تھی، نسب ہے نا، بیٹے بیٹیاں باپ ماں سب نسب کی وجہ سے، اب نسب نہیں رہا، اب سبب آ گیا ہے۔ سبب کیا ہوا؟ شادی ہو گئی، تو شادی میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی وراثت، وہ اس کا کوئی سبب بن گیا نا شادی، وگرنہ ان میں نسب تو نہیں تھا۔ تو اب سبب کی باتیں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ یہ دیکھ لیجئے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے اے شوہرو آدھا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو پھر آدھا حصہ بیوی کے ترکے سے شوہر کو نصف ملے گا۔ وَلَكُمْ نصف، تمہارے لیے آدھا حصہ 50%، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویاں دنیا سے چھوڑ کر جائیں اگر اولاد نہ ہوئی، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے ہاں اولاد نہ ہو، اور اولاد میں ساری صورتیں شامل ہیں، مثلا وہ پیچھے پہلے ان کی ایک شادی ہوئی تھی، اس سے ان کے کچھ بچے ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی بچے پہلے نکاح سے بھی نہیں تھے پھر دوسرے نکاح سے بھی نہیں ہوئے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے نکاح سے اولاد ہے کوئی پھر حصے ادھر بھی جائیں گے، آگے آ رہا ہے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہے تو تمہیں آدھا مل جائے گا، یہ 7واں حصہ ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان خواتین کے ہاں اولاد ہے، بیوی سے اولاد ہے، یعنی یا تو اسی شوہر کی ہے تمہاری اپنی اولاد ہے، یا پیچھے سے کچھ بچے ان کے ساتھ آ گئے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے 1/4 ہے، 1/4 حصہ ہو جائے گا یہ شوہر کے لیے، اور باقی 3 اور 4 3/4، اچھا ہاں 3/4 ہوگا، وہ جو 3/4 ہے نا وہ باقی ورثاء میں چلا جائے گا۔ اور فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، جو کچھ بیویاں چھوڑ کر مریں اور اولاد بھی ہو تو 1/4 تمہارا اور باقی وارثوں کا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اور دیکھو جو وصیت انہوں نے کی ہے وہ نافذ کرنا، یوسین بہا او دین، یا انہوں نے جو قرض ہے ان کے ذمے وہ ادا کرنا۔ اس کے مسائل پہلے بتا دیے تھے کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت، اور اس کے بعد تمہارے لیے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بالکل اس کے برعکس اب آ گئے ہیں، فرماتے ہیں اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ، شوہر کا انتقال ہو جائے، پہلے تو بیوی کا انتقال فرمایا کہ اس کے اولاد نہ ہو تو کیا ہوگا، اب شوہر کا انتقال ہو گیا اور اولاد نہ ہو تو فرمایا شوہر کا انتقال ہو جائے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو عورت کو 1/4 حصہ ملے گا، 1/4 مما ترکتم،
جو کچھ تم چھوڑ کے جا رہے ہو، الم یکل لکم ولدن، اگر کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد نہ ادھر سے ہے نہ کسی پہلی شادی سے اولاد ہے ہی نہیں، تو اس کو ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 10ویں صورت اب آ گئی۔ فَلَهُنَّ، تو ان خواتین کے لیے ہے الثمن، 8واں حصہ، 1/8 پہ وہ چلی گئی۔ شوہر جو تھا وہ ربع پہ آ گیا تھا، 4 پہ، عورت اس حساب سے 8 پہ چلی گئی۔ فرمایا ان کے لیے یہ ہے۔ تو یہ 4 صورتیں جو آ گئیں، یہ 4 صورتیں سبب کی وجہ سے تھیں، یعنی اولاد نہ ہو تو بیوی جو کچھ چھوڑ کے جائیں گی دنیا سے، شوہر کو نصف ملے گا، ٹھیک ہے جی، اور بیوی سے اولاد ہو، چاہے اس شوہر سے ہو چاہے پہلے کسی شوہر سے ہو، تو 1/4، 1/4، اور شوہر کا انتقال ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4، اور بیویاں اگر زیادہ ہوں، فرض کر لیں 2 3، تو یہی 1/4 ساری بیویوں میں تقسیم ہوگا، اس کا حصہ نہیں بڑھتا۔ پھر 2 ہوں گی تو پھر 1/4 کا 1/2 ہو جائے گا، آدھا آدھا کر لیں گی۔ اور اگر اولاد ہو، خواہ اس بیوی سے ہو یا پہلی بیوی سے، تو بیوہ جو خاتون ہیں ان کا کل ترکے کا 8واں حصہ انہیں ملے گا، 1/8۔ اور اگر زیادہ ہیں بیوائیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، جتنی بھی ہیں، تو وہ آپس میں اسی سے تقسیم کریں گی۔ یہ 4 صورتیں آ گئیں سبب کی وجہ سے، اور سبب وہ تھا نکاح۔ 10 صورتیں ہو گئی، 2 صورتیں باقی رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیت توصون بہا او دین، اور یہ سب کچھ ہوگا وصیت کے امپلیمنٹیشن کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یہ چیزیں ہوں گی 10 صورتیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی مرد ہے، یورث کلالۃ، اور وہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے کوئی اپنا بہن بھائی نہیں چھوڑا، کلالہ اصول اور فرو میں کوئی نہ، اصول کا مطلب ہے اوپر باپ دادا ماں نانی، کوئی چیز نہیں، نیچے بھی کچھ نہیں ہے، صرف بہن بھائی ہیں برابر میں، چاہے وہ حقیقی بہن بھائی ہیں اور چاہے وہ ستیلے ہیں، والدہ کی طرف سے مثلاً آ گئے، تو فرمایا وہ انکان، اس کے لیے اردو میں کوئی ایک لفظ ملتا نہیں، تو کلالہ کا ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ جس کے اصول اپر سائڈ پہ اور نیچے فرو ڈاؤن سائڈ، ان جی لو لاوارث کیسے ہے؟ خام خائی، میں اس کی وراثت بیان کر رہا ہوں، تم کہتے ہو لاوارث ہے، یہ بھی ٹھیک کیا ہے۔ میں اسی کی وراثت بیان کر، اسی کو کہتے ہیں لواحد، سبحان اللہ، سادگی ہے، وگرنہ کوئی فتویٰ دیتا کہ کفر ہے، اللہ اس کی وراثت بیان کرتا ہے اور تم کہتے ہو کوئی وراثت نہیں، لیکن ہاں جی وہ، لیکن کفر کے فتوے پہ بھی اتنی ہوتی جب یہ کہتے ہیں نا کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے بھائی، پھر کیا ہوتا۔ اچھا، کلالہ وہ جس کے اوپر بھی کچھ نہیں اور نیچے میں بھی کچھ نہیں اور صرف برابر کی سطح پہ ہیں، بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم دیا ہے۔ اس کی غالباً 6 صورتیں ہیں، 2 صورتیں یہاں بیان کر دی ہیں اس کی وراثت کی، اور 4 اسی صورت کے آخر پہ آ رہی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی ایسا مرد ہے جس کی وراثت کلالہ کی ہو گئی، او امرأۃ، یا کوئی عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا کوئی بھائی زندہ ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان کو ملے گا 6واں حصہ اس کا۔ ایک والدہ کی طرف سے بھائی ہے یا بہن ہو تو کل جو ترکہ ہے نا جی، اس کا 6واں حصہ اسے دیا جائے گا، کل جو کچھ بھی چھوڑ کے دنیا سے گیا اس کا 6واں حصہ۔ 11 صورتیں، اور 12ویں صورت یہ دیکھ لیجئے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ماں کی طرف سے بہن بھائی 1 سے زیادہ ہوں تو وہ کیا پائیں گے؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں سارے شریک گنے جائیں گے۔ اور یہ جو 1/3 ہے، یہ 1/3 اس میں عورتیں مرد سب برابر ہیں، سر گنے جائیں گے، 1 2 3 4 جتنے ہیں برابر کی تقسیم ہو جائے گی۔ اس میں وہ اصول استعمال نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کے لیے 2 اور لڑکے کے لیے 1، یہاں وہ اصول نہیں،
فہم شرکاء فی الثلث، اللہ نے فرمایا 1/3 میں وہ سارے شریک ہیں برابر کے، من بعد وصیت، اور جو باقی رہ جائے گا 2/3 اس کا، وہ باقی ورثاء کے لیے آ جائے گا، من بعد وصیت، فرمایا وصیت یوصى بها او دین، اور وصیت کو نافذ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قرض کو یا پھر ادا کیا جائے گا، غیر مضار، ہرگز نقصان نہ پہنچانا، ہرگز نقصان نہ دینا وارثوں کو وصیت کرتے ہوئے. دیکھا ہے جی. 12ویں صورت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہوں، مثلا ایک سے زیادہ ہوئے، 2 بہن بھائی ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، کوئی بھی نہ اولاد ہے اور نہ اوپر کوئی ہے، بس برابر کی سطح پہ بھائی زیادہ ہیں کوئی زیادہ ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو 1/3 جو آپ نے الگ کیا ہے اس میں ان کو گن کے برابر میں تقسیم کر دیا جائے گا. مثلا فرض کیجئے 30,000 بچا تو 10,000 تینوں میں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ لڑکی ہے تو 5 دے دیں اور لڑکا ہے تو 10 دے دیں، بلکہ برابر کی. ٹھیک ہے. من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مضار، اور کوئی بھی تکلیف نہیں دیے جائے، نقصان نہ کرنا اپنے وارثوں کا. یہ ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 90 برس بوڑھا اور بوڑھیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آخری لمحے اپنے آپ کو جہنم میں گرا لیتے ہیں. ہم نے عرض کیا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب وہ مضار بن جاتے ہیں، نقصان تکلیف دیتے ہیں اپنے وارثوں کو. مثلا بھتیجا اچھا لگتا ہے، مثلا داماد اچھا لگتا ہے، فرض کر لو کوئی صورت نہیں ہے اب اس تک پہنچنے کی وراثت کو، لیکن اچھا لگتا ہے تو اسے بلا لیا اور مرض الموت میں یا کسی وقت اقرار کر لیا کہ آپ یہ مان جائیے کہ میں نے آپ کے 10 لاکھ دینے ہیں. تو داماد صاحب کہتے ہیں سسر نے میرے 10 لاکھ دینے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں. اب وہ 10 لاکھ جو ہے وہ اصل زر سے کٹ کے اس کے پاس پہنچ جائے گا نا، تو وارثوں کا نقصان ہو گیا نا. یہ کسی فرضی آدمی کو بلا لیا، یہ جان بوجھ کے اولاد کو محروم کرنے کی کہ اولاد بڑی نافرمان، بڑے نالائق ہیں، ان تک پیسے نہیں پہنچنے چاہیے، پیسہ اٹھا کے کہیں مسجد میں کسی کار خیر میں دے دیا، جبکہ پتا تھا اب مرنا ہے. پہلے نہیں دیا، پہلی زندگی میں سینت کے رکھتے رہے، اب آخر پہ آ کے اولاد اور وارثوں کو محروم کرنا. اللہ نے فرمایا غیر مضار، بالکل ایسے نہ کرنا. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ بڑا علم والا ہے، اسے سب پتہ ہے جو تمہاری نیتیں ہیں. حلیم، اور گرفت نہیں کرتا، جلدی پکڑتا نہیں ہے. تو اس کے حلم پہ مغرور نہ ہو جانا کہ اب تک کیوں نہیں پکڑ لی. دل کا حدود اللہ، لوگوں یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ نے متعین کی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی. یہاں دیکھا ہے وراثت کی تقسیم کے بعد یہ لائے کہ اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا مطلب ہے وراثت کو شرعی احکامات کے مطابق تقسیم کرنا، یہ اللہ کی بڑی اطاعت میں شمار کیا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں اس باغات میں داخل کریں گے جن کے درمیان نہریں بہ رہی، دریا بہ رہے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی، ہم نے جو جنت میں بھیج دیا بڑی کامیابی دی. اور ہوئی کیوں؟ تمہاری وراثت تقسیم ہو گئی. تو مال چھوڑ کے مرے گا پھر ہی تو وراثت تقسیم ہوگی. اس لیے جو گاتے پھرتے ہیں نا کہ قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ بالکل کوئی پیسہ نہیں ہونا چاہیے اور سارا اسٹیٹ کا پیسہ ہو گیا اور مساوات ہو جائے اور پتہ نہیں کیا کیا، کارل مارکس کی تھیوریز اور سب چیزیں، یہ وراثت اگر نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں تقسیم کہاں سے ہوں گی؟ اللہ نے پیسے کے کمانے کے ذرائع بھی بتائے ہیں، خرچ کرنے کے بھی، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کتنا اللہ نے اس میں رکھا ہے. اور اگر اس وراثت کو غلط تقسیم کرے گا یا اعتقاد اس کا ہو جائے، یہ ہے تفسیر زیادہ، کہ اگر اس کا اعتقاد یہ ہو جائے کہ وراثت تو ایسے ہی ہے، اس کو کیوں مانتے ہیں، بس ٹھیک ہے جدھر اپنا پیسہ جی چاہے خرچ کریں، یہ عقیدہ اگر بگڑ گیا تو وہ ہے یہ آیت وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ نے حدود متعین کی ہیں انہیں توڑے، ان پہ اضافہ کرے، زیادتی کرے. اللہ نے 1/4 دیا ہے
یہ کہے نہیں 1/2 ہونا چاہیے، بڑھا دیا نا اپنے پاس سے خام خواہ، اور عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ سب تقسیم ایسے ہی ہے، یدخلہ نارن، اسے داخل کریں گے جہنم میں، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، کافر ہو گیا، کفر ہے۔ یہ جو عقل کے بے محابہ استعمال ہے نا، ایک حد تک عقل ٹھیک ہے، یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں کہ بازی بازی بریش بابا بازی، بچے کا کھیلنا اور کھیلنا، اور آخر بچہ باپ کی داڑھی سے بھی کھیلنے لگے، یہ کیا کھیلنا ہوا بچے کا؟ یہی بات ہے کہ عقل کا استعمال، لیکن اتنا کہ آدمی کہے کہ اللہ نے جو تقسیم کیا نہیں ایسے اور ایسے کر دیں۔ یتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور اسے ہم داخل کریں گے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، کیونکہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوا نا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے مہین، دردناک عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے، ذلیل کریں گے اس کو اس عذاب میں، کیونکہ خدا کی حدود کو اس نے توڑا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ حصوں پہ اپنی عقل کو ترجیح دینے لگا۔ باقی کل صاحب ایک واقعہ آپ کو سناؤں اس عقل کی ترجیح کا۔ ہمارے ایک استاد تھے حافظ ریاض احمد صاحب اشرفی، وہ سناتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں وہ کام کرتے تھے، تو ان کو ایک آدمی وہاں مل گیا، وہ کہتے تھے کہ شیخ صاحب تھے ایک، اور مجھے ایک دن ان پہ بڑا غلبہ تھا، جس چیز کا بھی اللہ بخشے، دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ایک دن مجھے کہا اے حافظہ ادھر آ، میں چلا گیا، عمر میں بڑے تھے، کہنے لگے یہ بتا تو بڑے گن گاتا ہے اپنے خدا کے، اللہ اللہ ہر وقت، اور قرآن بھی یاد کر لیا، یہ تمہارے خدا کے یہاں کوئی انصاف بھی ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا شیخ صاحب کوئی ادب تمیز، چھوڑ ادب تمیز کو، ظلم مچا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کا یہ کیا مرد 4 شادیاں کریں اور عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں، وہ کیوں نہ کرے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ اسے بھی آزادی ہونی چاہیے۔ تو کہتے تھے میں تو چپ ہو گیا پہلے، اگلے دن پھر انہوں نے پھر کیا، تو ایک دن مجھے جب زیادہ تنگ کیا تو میں نے کہا شیخ صاحب اللہ نے تو ظلم کیا، الیاذ باللہ، چلو اجازت نہیں دی، آپ تو ظلم نہ کریں، آپ ایسا کر لیں بیوی کو 3 اور کرا دیں، آپ کے ہاں تو انصاف ہو جائے نا۔ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے سنا تو کرسی لے کے اٹھائی میرے سر پہ مارنے کے لیے، میں بھاگ کھڑا ہوا، قریب ایک مسجد تھی، وہاں ایک وہ واش روم تھا، اس میں چھپ کے پناہ لی، اور شیخ صاحب نے کھڑے ہو کے دروازہ بھی کٹکھٹا رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اب اصل بات تو نہ بتائیں کہ میں نے کیا کہا، اور اس سے کہنے مجھے گالی دے کے گیا۔ حافظ صاحب کہتے تھے وقت گزر گیا، میری ٹرانسفر ہو گئی، پنڈی آ گیا، جنگ اخبار میں کام کرنے لگا، شیخ صاحب چلے گئے، کہنے لگے کئی سالوں کے بعد ایک دن میں گیا تو اردو بازار لاہور میں کتابیں دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایک آدمی نے آ کے ہاتھ رکھا، کہنے لگے میری بھی عمر زیادہ ہو گئی، داڑھی سفید ہونے لگی تھی، تو انہوں نے ہاتھ رکھ کے مجھے کہا کہ حافظ صاحب مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے کہا غور کرو، غور کرتا رہا، پھر میں نے کہا بزرگوں میں نے نہیں پہچانا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیخ ہوں، وہی یاد آیا؟ تو کہتے ہیں مجھے جب یاد آیا تو اب مجھے ہنسی بھی آئے شرم بھی آئے، تو میں نے آخر گلے لگایا، میں نے کہا او شیخ صاحب بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، کہاں تھے آپ؟ اور وہ روئیں، یہ جو اس نے رونا شروع کیا تو اس کے رونا ہی ختم نہ ہو۔ سامنے مسلم مسجد تھی، مجھے وہاں لے گئے اور مجھے کہنے لگے مجھے توبہ کراؤ، 2 رکعتیں پڑھی انہوں نے، میں نے توبہ کی، اللہ کے سامنے روتے رہے بڑی دیر۔ میں نے کہا شیخ صاحب ہوا کیا ہے؟ ان کا حافظہ جو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اللہ نے عدل نہیں کیا اور تم مجھے کہتے تھے کہ میں عدل کروں، تو میری 4 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹی 4 مرتبہ گھر سے بھاگی، اور 5ویں مرتبہ میں نے نکاح کر کے جان چھڑائی اور میں نے توبہ کی۔ میں نے کہا خدایا میں نے جو بکواس کی تھی وہ غلط چیز تھی۔
اس کی سزا مجھے دنیا میں مل گئی کہ میں اللہ پہ جو اعتراض کرتا تھا مجھے پیش آ گئی. یہ چیزیں، یہ عقل کے زیادہ استعمالات جو ہیں نا ایسی خراب چیزیں ہیں. دوسری آخری چیز آپ سے عرض کروں، کل جس حدیث کی بات ہو رہی تھی، یہ حدیث آئی ابھی ترمذی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور باب اس پہ انہوں نے باندھا ہے باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر. یہ باب، یہ چیپٹر بیان کرتا ہے اس چیز کو کہ 10 دنوں میں کیا عمل کرنا چاہیے، ذی الحج کے ابتدائی جو 10 دن ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن مسلم وهو ابن ابی عمران البطین عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی سال بھر میں ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کی عبادت کریں، من ہذہ الایام العشر، جتنا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان 10 دنوں میں جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں لوگ اس میں خدا کو یاد کریں. فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا جہاد جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ چیز ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ جہاد بھی نہیں کر سکتا. الا رجل خرج بنفسہ، ہاں مگر وہ آدمی جو اپنے گھر سے نکل جائے جہاد کے لیے، ومالہ، اپنے مال بھی لے جائے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور نہ مال واپس آئے اور نہ خود بچ کے آئے، بس وہ آدمی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے، وگرنہ تو یہ 10 دنوں کی عبادت اللہ کو اتنی اچھی لگتی. دوسری حدیث لائے ہیں کہ حدثنا ابو بکر بن نافع البصری قال حدثنا مسعود بن واصل عن نحاس بن قهم عن قتادہ عن سعید بن المسیب، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے کہا نبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، اللہ کو سارے سال میں اپنی عبادت کسی دن اتنی اچھی نہیں لگتی جتنے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں. یعدل الصیام کل یوم منہا، اور اس میں سے ہر ایک دن کا روزہ بے صیام سنتن، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دلاتا ہے. وقیام کل لیلۃ منہا، اور ان میں سے ہر ایک رات اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اس کی عبادت کرنا، بے قیام لیلۃ القدر، اتنی ہی خدا کے ہاں سے اجر دلاتا ہے جتنا تمہیں لیلۃ القدر میں ملتا ہے. 2 حدیثیں، اور اس کے بعد انہوں نے تیسری بھی نقل کی ہے. بس یہ حدیث ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا بیان کیا عشرہ ذی الحجہ کا. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کتاب الصوم میں، اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں، وہ پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے. ابن ماجہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے قزوینی نے باب باندھا ہے اور وہ کہتے ہیں حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن مسلم بن بطین سعید بن جبیر ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام، کوئی سال میں ایسا وقت نہیں گزرتا، العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، جس میں اللہ کو یہ اچھا لگتا ہو کہ لوگ اس کی عبادت کریں، جتنا اللہ کو یہ پسند ہے کہ من ہذہ الایام، یہ جو 10 ذی الحج تک کے دن ہیں اس میں عبادت کرو، یعنی العشر یعنی 10 روز پورے. قالوا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں جہاد بھی اتنا اچھا نہیں ہے؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس درجے تک نہیں پہنچاتا سوائے اس آدمی کے جو اپنے گھر سے نکلا اور اپنا مال لے کے بھی اور اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ ہو گیا اور واپس نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام الدنیا ایام، اس دنیا کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو کہ لوگ اس کی عبادت کریں،
اللہ سبحانہ ان یتعبد لہ فیہا، مگر یہ 10 دن جو ہے نا من ایام العشر ذی الحج کے ابتدائی، خدا کو یہ پسند ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں. وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا، اور اس میں ایک دن کا روزہ لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، ایک سال کے روزوں کے برابر ہے ثواب. وَلَيْلَةٍ، اور اس کی ایک ایک رات فیہا جو اس میں ہے بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے برابر ہے ثواب. یہ ابن ماجہ نے بھی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب الصیام میں نقل کیا ہے. ٹھیک ہے صاحب.